السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ آج میں آپ کو دعا کے قبول ہونے کی وہ مقامات اور جگہیں بتاؤں گا کہ کن مقامات پر وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ تو بیت اللہ شریف میں دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انسان دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ہی بیت المقدس میں، اور ایسے ہی جہاں پر سعی کی جاتی ہے، اور ایسے ہی مقام ابراہیم کے پیچھے، اور عرفات میں، مزدلفہ میں، اور دونوں جمروں کے پاس یعنی جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ مقامات، وہ جگہیں ہیں۔ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملتزم اس جگہ پر جو بیمار مصیبت زدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو ملتزم جو ہے وہاں پر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہاں پر بھی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ وہ مقامات ہیں جو بخاری، مسلم، ابو داؤد اور سنن نسائی میں موجود ہیں، جن کے بارے میں احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان جگہوں میں جو انسان دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ دعا کن کن لوگوں کی قبول ہوتی ہیں؟ احادیث میں مذکور ہے کہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں: ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، ایسے ہی مسافر کی دعا، ایسے ہی مظلوم پریشان کی دعا، اور ایسے ہی نیک فرما بردار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جب انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ مجھے کہاں سے ملا؟ میں تو دنیا سے چلا گیا ہوں، یہ مجھے اتنا بڑا مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے، کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس لیے تیرا ایک درجہ جنت میں بلند ہو گیا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے تو اولاد دعا کرے گی، تو مرنے کے بعد بھی وہ آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوگا، وہ آپ کے کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ پکی ٹھکی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ سچوں کے سچے ہیں۔ فرمایا، ایک روزہ دار کی دعا جب وہ افطار کرے، یعنی افطار کے وقت روزہ دار جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، انصاف کرنے والے امام عادل کی دعا، جو انصاف کرنے والا امام ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور فرمایا، بادشاہ اور مظلوم کی دعا، جو مظلوم ہو اس کی دعا بھی ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے اس کی دعا، اس لیے مظلوم جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں۔ ہمیں ان مبارک لمحات میں، سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں، ہمیں اپنی ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان اوقات کو قیمتی بنا کر دعا مانگ کر اپنے مقدر سنوارنے چاہیے۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔